آج ہم بات کر رہے ہیں تاریخی ڈرامہ ارطغرل کی دوسری قسط کی۔ اس قسط میں اتنے تنازعات ہیں جو ایک دوسرے میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا تو آئیے ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ قسط کا آغاز کسی ایکشن سین سے نہیں ہوتا بلکہ ایک دعا سے ہوتا ہے، اور یہی دعا شروع سے ہی کائی قبیلے کی تقدیر اور ان پر منڈلاتے خطرے کا احساس دلا دیتی ہے۔ کہانی ایک بہت ہی نازک موڑ سے شروع ہوتی ہے۔ قبیلہ ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے اور اس صورتحال نے ہر کردار کو ایک شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ اب ذرا اس بحران کی سنگینی کو دیکھیں۔ کائی قبیلے پر ایک طرف تو قدرت کا دباؤ ہے، قحط اور خشک سالی، تو دوسری طرف منگولوں جیسا طاقتور دشمن اور اپنے ہی کم ہوتے وسائل۔ ایسے میں ان کا اگلا قدم وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور اسی مایوس کن صورتحال کے بیچ کہانی کا ہیرو ارطغرل ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ سلجوقی سپاہیوں سے 3 پراسرار قیدیوں کو بچا کر ایک نیا اور غیر متوقع خطرہ مول لیتا ہے۔ اور جب اس کا بھائی اس سے سوال کرتا ہے تو ارطغرل کا جواب کوئی سیاسی یا فوجی حکمت عملی نہیں ہے، نہیں، وہ خالصتاً اخلاقی بنیادوں پر بات کرتا ہے۔ رحم دلی کا یہی ایک عمل وہ چنگاری بن جاتا ہے جو آگے چل کر تمام تنازعات کو بھڑکا دے گا۔ یہ فیصلہ پورے قبیلے کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ جب اپنی بقا ہی داؤ پر لگی ہو تو کیا کوئی نیکی کرنے کی قیمت چکا سکتا ہے؟ ارطغرل کے اس ایک قدم کا اثر فوراً نظر آتا ہے۔ قبائلی کونسل تقسیم ہو جاتی ہے اور قبیلے کے مستقبل کے بارے میں ایک گہرا نظریاتی اختلاف کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں ہمیں قبیلے کی قیادت میں 2 بالکل مختلف سوچیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہیں سردار سلیمان شاہ جو صبر اور حکمت کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہے ان کا منہ بولا بھائی کردوگلو جو کہتا ہے کہ فوری ایکشن لیا جائے، اور وہ سردار کی احتیاط کو کمزوری سمجھتا ہے۔ اب تک تو یہ صرف ایک اندرونی بحث تھی، لیکن اب یہ بحث ایک خوفناک حقیقت بن کر دروازے پر دستک دیتی ہے جب ایک بیرونی طاقت ارطغرل کے فیصلے کا بدلہ لینے آ پہنچتی ہے۔ کمانڈر کارا تویگار بالکل وقت ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطالبہ سیدھا اور صاف ہے، اور یہ مطالبہ قبیلے کے سردار کو ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ڈال دیتا ہے۔ اور سلیمان شاہ کا جواب وہ قبائلی غیرت اور اصولوں کا مظہر ہے۔ وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کیونکہ اب وہ قیدی ان کے مہمان ہیں اور ان کی حفاظت میں ہیں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی آمنا سامنا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے اعلان ہے۔ سلیمان شاہ نے ایک طاقتور اتحاد کی سیکیورٹی پر اپنے قبیلے کی عزت کو ترجیح دی ہے، اور اس فیصلے نے سب کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہ تنازع اب صرف قبیلے کا نہیں رہا بلکہ یہ ذاتی بھی ہو گیا ہے، جو باپ اور بیٹے دونوں کے لیے قیادت کی چھپی ہوئی قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سردار ایک راز چھپائے ہوئے ہیں، وہ بیمار ہیں، اور وہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ قبیلے کے اندر موجود ان کے دشمن کمزوری کی کوئی بھی علامت دیکھ کر اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی بیماری اور ارطغرل کے لائے ہوئے خطرے کے باوجود سلیمان شاہ اکیلے میں اپنے بیٹے کے اخلاقی فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ اس نئی مشکل کو اپنے اتحاد اور عزم کا امتحان قرار دیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، ایک سردار جو خفیہ طور پر بیمار ہے، ایک قبیلہ جو اندرونی اور بیرونی لڑائیوں میں بٹا ہوا ہے، ایسے میں مستقبل کا بوجھ کس کے کندھوں پر آئے گا؟ یہیں سے آنے والے واقعات کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ خوش آمدید۔ آج کے مواد میں ایک تاریخی ڈرامے کے منتخب مکالمے ہیں، اور یہ ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں ایک فیصلہ جو شاید چند لمحوں میں کیا گیا ایک پورے قبیلے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارا کام ان مکالموں کو کھولنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ کیسے غیرت، بقا اور سیاست یہ سب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام ٹکراؤ نہیں ہے، یہ اس بنیادی سوال کے بارے میں ہے کہ جب آپ کے اصول ہی آپ کی جان کے دشمن بن جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صحیح، ہم دیکھیں گے کہ انسانی ہمدردی کا ایک عمل، یعنی ایک بظاہر چھوٹا سا قدم، کیسے ایک قبیلے کو اندرونی اور بیرونی طور پر جنگ کے دھانے پر لے آتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب ایک حملے سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ قیدیوں کو لے جایا جا رہا ہے، ان پر حملہ ہوتا ہے، اور ارطغرل نامی ایک جنگجو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر انہیں بچا لیتا ہے۔ جی، پہلی نظر میں تو یہ ایک بہت ہی ہیرو والا کام لگتا ہے نا؟ مظلوموں کو بچا لیا، کہانی ختم۔ بالکل، سطح پر تو یہی لگتا ہے، لیکن یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ارطغرل کا یہ فیصلہ محض ایک جذباتی رد عمل نہیں ہے،
جب اس کا بھائی گندوگدو اس سے سوال کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مظلوموں پر ظلم ہوتے دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ بالکل، یہ ایک جملہ اس کے پورے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ مطلب اس کے لیے اصول پہلے ہیں، نتائج بعد میں۔ یہ وہ چنگاری ہے جو پورے جنگل کو آگ لگانے والی ہے۔ اور جن قیدیوں کو بچایا گیا ہے وہ بھی کوئی عام کسان یا تاجر نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مکالموں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سلجوقی شاہی خاندان سے ہیں، یروشلم سے ان کا کوئی تعلق ہے اور ان کی سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جی، تو ارطغرل نے انجانے میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اچھا، اور یہیں پر کہانی کی سب سے بڑی کشمکش سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ارطغرل کا ضمیر ہے جو کہتا ہے کہ مظلوموں کو بچاؤ، اور دوسری طرف قبیلے کی سلامتی کی ذمہ داری ہے جو کہتی ہے کہ خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ اور اس کا بھائی گندوگدو اسی اجتماعی ذمہ داری کی آواز ہے، صحیح ہے؟ بالکل، وہ غصے میں کہتا ہے تم نے ہماری مشکل اور بڑھا دی ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ قحط بڑھتا جا رہا ہے، ہم مشکل میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ وہ عملی بات کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایک اور مصیبت پالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، تو ارطغرل نے اصولوں کی خاطر قبیلے کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کا رد عمل تو فوری آیا ہوگا۔ رد عمل نہ صرف فوری تھا بلکہ بہت ہی خطرناک بھی۔ اور کیسے؟ کارا تویگر نامی ایک شخص جسے سلطان کا سب سے خاص آدمی کہا گیا ہے، سیدھا کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی سلطنت کی طرف سے براہ راست پیغام آ گیا۔ جی، یہ کوئی چھوٹا موٹا پیغام رساں نہیں ہے، یہ سلطنت کی براہ راست طاقت کی علامت ہے، اور اس کا مطالبہ صاف ہے، قیدی ہمارے حوالے کرو۔ تو یہاں پر سلیمان شاہ کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ جھک جاتا، قیدیوں کو واپس کر کے اپنے قبیلے کو بچا لیتا، یا پھر وہ ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرتا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی کیا جو شاید اس کا بیٹا ارطغرل کرتا، اس نے انکار کر دیا۔ لیکن اس کا انکار بہت اہم ہے، وہ اپنی ذاتی ضد کی بنیاد پر انکار نہیں کرتا۔ اچھا؟ وہ قبیلے کی صدیوں پرانی روایات کا حوالہ دیتا ہے۔ اس کا مکالمہ بہت طاقتور ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کو بھیڑ کی طرح حوالے نہیں کرتے، خاص کر جب ان پر ظلم ہو رہا ہو۔ یعنی وہ اس مسئلے کو ذاتی نہیں بلکہ قبیلے کی اجتماعی غیرت کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے شاید تم ہمارے قبیلے کی روایات سے واقف نہیں ہو۔ لیکن کیا یہ شناخت قائم کرنا ایک طرح کی خودکشی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے ایک چھوٹے سے خانہ بدوش قبیلے کا اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرانا۔ ہاں، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ کارا تویگر کی دھمکی تو صاف تھی، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو سلیمان شاہ، یہ کوئی مذاق نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ ایک تاریخی کشمکش ہے۔ دیکھیں، خانہ بدوش معاشروں میں مہمان نوازی اور پناہ دینا صرف ایک اچھی عادت نہیں تھی، یہ بقا کا قانون تھا۔ صحیح، صحرا میں اگر آپ کسی کو پناہ نہیں دیں گے تو کل آپ کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ سلیمان شاہ اپنی اسی بنیادی شناخت کو بچا رہا تھا، لیکن آپ کی بات درست ہے، وہ دور بدل رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اب بڑی بڑی سلطنتیں بن چکی تھیں اور پرانی قبائلی روایات ان سلطنتوں کے قانون سے ٹکرا رہی تھی۔ سلیمان شاہ کا فیصلہ بہادری بھی ہے اور ایک طرح سے وقت کے دھارے کے خلاف جانے کی کوشش بھی۔ تو یہ بیرونی دباؤ اب قبیلے کے اندر کیا طوفان لاتا ہے؟ کیونکہ جب باہر سے خطرہ ہو تو اکثر اندر کی دراڑیں زیادہ گہری ہو جاتی ہیں۔ اور بالکل یہی ہوتا ہے۔ قبیلے کے اندر پہلے سے ایک بڑا مسئلہ چل رہا تھا، ہجرت کا۔ اچھا، وہ قحط والا مسئلہ؟ جی، قحط سالی نے ان کی زمینیں بنجر کر دی ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ قبیلائی کونسل میں ایک سردار کہتا ہے قحط سالی میں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، ہمارے ریوڑ کے لیے چارہ گاہیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور پانی کا بھی مسئلہ ہے؟ جی، تو ان کے پاس ویسے ہی بقا کا بحران تھا، اور اب یہ سیاسی بحران اس پر مزید دباؤ ڈال دیتا ہے۔ اور اسی دباؤ کی وجہ سے قبیلے میں واضح طور پر دو سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، دو کیمپ بن جاتے ہیں۔ ایک کیمپ کی قیادت کردوغلو نامی ایک سردار کر رہا ہے جو سلیمان شاہ کا بھائی بھی ہے۔ کردوغلو ایک انتہائی عملیت پسند شخص ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جذبات اور اصولوں کو ایک طرف رکھو اور وہ کرو جس سے قبیلہ بچ جائے۔ اس کا منصوبہ صاف ہے، حلب کی طرف ہجرت کرو، وہاں کے امیر سے اتحاد کرو، اور اس اتحاد کی قیمت کے طور پر یہ قیدی اسے دے دو۔ اس کے نزدیک قبیلے کی جانیں بچانا سب سے بڑی غیرت ہے۔ بالکل۔ مجھے کردوغلو کا کردار بڑا دلچسپ لگتا ہے۔ اسے ایک ولن کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں
تو اس کی باتیں 100% غلط بھی تو نہیں ہے نا؟ یہی تو اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ کردوگلو کا نقطۂ نظر مکمل طور پر غلط نہیں ہے، وہ بقا کی بات کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سلیمان شاہ اور ارطغرل کا کیمپ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اصول ہی چھوڑ دیے، اپنی غیرت ہی بیچ دی، تو پھر بچنے کا کیا فائدہ؟ وہ اللہ پر بھروسے اور صبر کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ صرف دو منصوبوں کی لڑائی نہیں ہے؟ نہیں، یہ دو نظریات کی جنگ ہے۔ ایک طرف خالص عملیت پسندی ہے، دوسری طرف ایمان اور اصول پسندی۔ قبائلی کونسل کی بحث اسی کشمکش کو کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ اور اس ساری سیاسی اور قبائلی ہلچل کے بیچ کچھ بہت ہی ذاتی اور انسانی کہانیاں بھی چل رہی ہیں جو اس تنازع کو ایک نیا رنگ دیتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ ایسے بڑے فیصلے ہوا میں نہیں ہوتے، ان کا اثر حقیقی انسانوں پر پڑتا ہے۔ جیسے ارطغرل اور حلیمہ کی کہانی۔ جی، سب سے نمایاں کہانی ارطغرل اور حلیمہ کی ہے، جو ان کے دیوں میں سے ایک ہے۔ ان کے درمیان ایک خاموش سا تعلق بن رہا ہے۔ ایک منظر میں جب ارطغرل اس کے لیے نئے کپڑے لاتا ہے اور وہ پہنتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے، حلیمہ تم تو کسی محل کی شہزادی لگ رہی ہو۔ بالکل، یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، لیکن اس بڑی اور سخت کہانی میں یہ نرمی کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن یہ رومانوی لمحہ بھی فوراً بڑے تنازع سے جڑ جاتا ہے۔ حلیمہ خود اس صورتحال پر پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے یہ بے گناہ لوگ مشکل میں آ جائیں۔ صحیح۔ وہ ایک طرح سے ارطغرل کو ذمہ داری کا احساس دلا رہی ہے اور وہاں سے چلے جانے کی پیشکش کرتی ہے تاکہ قبیلہ بچ جائے۔ اور ارطغرل کا جواب اس کے کردار کی ضد اور مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ واہ! اب یہ صرف مہمان نوازی کا معاملہ نہیں رہا، یہ ایک ذاتی عہد بن گیا ہے۔ ان کا رشتہ اب قبیلے کی تقدیر کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ یعنی اگر وہ حلیمہ کو جانے دیتا ہے تو وہ اپنے اصولوں سے دستبردار ہوتا ہے، اور اگر وہ اسے رکھتا ہے تو وہ اپنے قبیلے کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ بالکل، اس کی محبت بھی اب ایک امتحان بن گئی ہے۔ اور صرف یہی ایک کہانی نہیں ہے، ہمیں دوسرے کرداروں کے تعلقات بھی نظر آتے ہیں، جیسے آئیکرز اور ترگت۔ جی، ترگت جو ارطغرل کا قریبی دوست ہے، ان کی شادی کی بات چل رہی ہے، لیکن اس ہجرت کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سب کچھ رکا ہوا ہے۔ اور حلیمہ اور آئیکوئس کے درمیان ایک بہت ہی اہم گفتگو ہوتی ہے۔ جی، وہ بہت اہم ہے۔ حلیمہ اس سے پوچھتی ہے کہ ایک سپاہی کی بیوی بننا کتنا مشکل ہوتا ہوگا جس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ تو آئیکوئس کیا کہتی ہے؟ اس پر آئیکوئس کا جواب اس معاشرے کی عورتوں کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی میرے لیے، بس اللہ اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یعنی ان کے لیے محبت، فرض اور قربانی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں؟ نہیں، ان کی زندگیوں میں یہ سب کچھ ایک ساتھ چلتا ہے۔ یہ مکالمے ہمیں بتاتے ہیں کہ جنگ کے فیصلے صرف میدان میں نہیں لڑے جاتے، ان کا جذباتی بوجھ خیموں کے اندر عورتیں بھی اٹھاتی ہیں۔ اچھا، اس سب کے علاوہ کہانی میں کچھ پراسرار اشارے بھی ملتے ہیں، جیسے سلیمان شاہ کا ایک پرانا زخم۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ سلیمان شاہ کو ایک پرانے زخم میں تکلیف ہو رہی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، اور وہ اسے سب سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر اپنے حریفوں سے۔ جی، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، میں اس زخم کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا۔ یہ صرف ایک جسمانی زخم نہیں لگتا، یہ ایک علامت ہے۔ کس چیز کی علامت؟ یہ شاید قبیلے کی اپنی اندرونی کمزوریوں کی، اس کی تقسیم کی اور خود سلیمان شاہ کی قیادت پر اٹھنے والے سوالات کی علامت ہے۔ جس طرح وہ زخم کو چھپا رہا ہے، اسی طرح وہ قبیلے کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر ایک خواب کا ذکر آتا ہے جو اس ساری صورتحال کو ایک روحانی پہلو بھی دیتا ہے۔ بالکل، قبیلے کا ایک بزرگ ابن ربی سلیمان شاہ کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس کی دو تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ دو تعبیریں؟ ہاں، ایک تو یہ کہ قبیلے پر بہت مشکل وقت آنے والا ہے، جو کہ واضح طور پر آ ہی رہا ہے، لیکن دوسری تعبیر زیادہ اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید اس خواب کا مطلب ہے کہ سلیمان شاہ کو اپنا جانشین منتخب کرنا ہے۔ صرف بقا کی جنگ نہیں ہے ہی، بلکہ جانشینی کی جنگ بھی شروع ہونے والی ہے۔ جی، اور یہ اسے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اب سلیمان شاہ کو نہ صرف کارا تویگر اور کردوگلو سے نپٹنا ہے، بلکہ اسے اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ ایک بیٹا ارطغرل ہے جو اصولوں پر جان دے سکتا ہے، دوسرا گندگدو ہے جو زیادہ محتاط ہے۔ جی، اور زیادہ عملیت پسند ہے۔ تو اس خواب نے قیادت کے بحران کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قبیلے کا مستقبل صرف تلواروں یا سیاسی چالوں سے نہیں بلکہ روحانی رہنمائی اور تقدیر سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو جب ہم ان تمام مکالموں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک بہت واضح تصویر بنتی ہے۔ ایک شخص کے ضمیر کی آواز نے ایک پورے قبیلے کو بھنور میں پھنسا دیا ہے۔ بالکل۔ غیرت اور بقا آمنے سامنے ہے، قبیلہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے اور قیادت کا مستقبل بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور یہ ہمیں ان سوالوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں، یعنی مہمان کی حفاظت کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے کی لاپرواہی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ کیا اصولوں پر سمجھوتا کر کے حاصل کی گئی بقا واقعی جینے کے قابل ہے؟ ایک قوم اپنی روایات اور بدلتے وقت کے عملی تقاضوں میں توازن کیسے پیدا کرتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے یہ کردار لڑ رہے ہیں۔ یہ مکالمے اس موڑ پر ختم ہوتے ہیں جہاں سلیمان شاہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ خواب کا مطلب ہے کہ اسے اپنا جانشین چننا ہے۔ جی۔ اس کے بیٹوں ارطغرل اور گندوگودو کے بالکل مختلف نظریات اور اس کے بھائی کردغلو کی سیاسی چالوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے کے لیے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، بحران کے وقت ایک حقیقی رہنما میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ ارطغرل جیسے غیر متزلزل اصول اور ایمان، یا گندوگودو اور کردغلو جیسا عملیت پسندی پر مبنی سمجھوتا جو شاید سخت لگے لیکن قبیلے کو فوری تباہی سے بچا سکتا ہو؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ارطغرل کے ایک ایسے فیصلے پر بات کر رہے ہیں جس نے نہ صرف قائی قبیلے کی تاریخ کا رخ موڑ دیا بلکہ قیادت کے مفہوم پر بھی ایک گہری بحث چھیڑ دی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ارطغرل نے صلیبیوں کے ہاتھوں قید ایک خاندان کو بچانے کے لیے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا، اور اس ایک فیصلے نے قائی قبیلے کو دو طاقتور سلطنتوں کے بیچ میں لا کھڑا کیا۔ تو آج ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ارطغرل کا یہ اقدام ایک بہادر اور دور اندیش رہنما کا عمل تھا جو اپنے اصولوں پر قائم رہا، یا یہ ایک نوجوان جنگجو کا جذباتی اور کہہ لیں کہ غیر ذمہ دارانہ فیصلہ تھا جس نے اپنے پورے قبیلے کی بقا کو داؤ پر لگا دیا؟ بالکل۔ میں اس نقطہ نظر کی نمائندگی کروں گا کہ ارطغرل کا فیصلہ ان کی روایات اور اخلاقیات کا عین تقاضا تھا۔ یہ ایک اصولی موقف تھا جو قبیلے کی عزت کے لیے ضروری تھا۔ جبکہ میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ یہ فیصلہ چاہے کتنی ہی نیک نیتی سے کیا گیا ہو، اس وقت کے نازک حالات میں ایک سنگین اسٹریٹجک غلطی تھی جس نے قبیلے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ دیکھیں، میں اس صورتحال کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ارطغرل نے وہی کیا جو ایک سچے رہنما اور ایک بہادر انسان کو کرنا چاہیے۔ اس نے ظلم ہوتے دیکھا اور وہ منہ پھیر کر نہیں جا سکا۔ قائی قبیلے کی پوری تاریخ اور شناخت اسی اصول پر کھڑی ہے کہ مظلوم کو پناہ دو اور انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، ہم نے یہی اصول اس کے والد سلیمان شاہ میں بھی دیکھا۔ جب سلجوقی کمانڈر کارا تویگر نے ان سے مہمانوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اپنے مہمانوں کو درندوں کے آگے نہیں ڈالتے۔ تو ارطغرل نے اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ یہ صرف 3 لوگوں کو بچانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ پوری دنیا کو یہ بتانے کا معاملہ تھا کہ قائی قبیلہ کون ہے اور اس کے اصول کیا ہیں۔ ایک ایسے دور میں جہاں اتحاد اور وفاداریاں روز بدلتی تھیں، اپنی ساخت قائم کرنا ایک طویل مدتی سرمایہ کاری تھی۔ ارطغرل نے یہ پیغام دیا کہ قائی قبیلہ کمزوروں کا محافظ ہے، ایک ایسا اتحادی جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہادرانہ قدم تھا، لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک قدم بھی تھا۔ اصول اور شناخت کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے اور میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہی ہوں، لیکن کیا ایک رہنما کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ذاتی اصولوں کی قیمت پورے قبیلے سے وصول کرے؟ جس وقت ارطغرل نے یہ فیصلہ کیا، قائی قبیلے کی حالت کیا تھی؟ ان کے اپنے الفاظ میں قحط سالی آسمان سے بلا بن کر ٹوٹی تھی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا، انسانوں کے لیے خوراک کم ہو رہی تھی اور منگولوں کا خطرہ ایک تلوار کی طرح سر پر لٹک رہا تھا۔ قبیلے کی مجلس میں بزرگ چیخ رہے تھے کہ ہمیں ایک نئی چارہگاہ، ایک نئی امید کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ارطغرل نے کیا کیا؟ اس نے ایک جذباتی فیصلہ کر کے قبیلے کو سلجوکیوں اور صلیبیوں، 2 ایسی طاقتوں کے سامنے لا کھڑا کیا جن سے لڑنے کی ان میں بالکل سکت نہیں تھی۔ اس کے بھائی گوندغدو کا غصہ بالکل جائز تھا جب اس نے کہا، ہمارا قبیلہ کس حال میں ہے اور تم کہتے ہو انصاف کریں؟ عقل استعمال کرو، تم نے ہماری مشکل اور بڑھا دی ہے۔
قیادت کا امتحان صرف اصولوں پر کھڑا ہونا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے مشکل اور عملی فیصلے کرنا بھی ہے۔ ادغل اس وقت اس امتحان میں ناکام ہوا۔ آپ بقا کی بات کر رہی ہیں، لیکن کیا عزت اور مقصد کے بغیر بقا کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے؟ اگر اس دن ارطغرل ان قیدیوں کو صلیبیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا تو قائی قبیلہ شاید کچھ دن مزید امن سے گزار لیتا، لیکن وہ اپنی روح کھو دیتا، وہ اپنی شناخت کھو دیتا، وہ ایک ایسا قبیلہ بن جاتا جو صرف زندہ رہنے کے لیے سمجھوتے کرتا ہے۔ سلیمان شاہ نے اپنے بیٹے کے عمل کی حمایت کیوں کی؟ اس لیے نہیں کہ وہ خطرات سے بے خبر تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ سچے رہنما ایسی آزمائشوں سے بھاگتے نہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں۔ حائمہ خاتون کا اپنے بیٹے پر یقین بھی اسی بات کی گواہی تھا کہ یہ قدم ان کی تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ محض ایک سیاسی یا فوجی فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کے ایمان، ان کی اقدار اور ان کے مستقبل کا امتحان تھا۔ بعض اوقات بقا کا راستہ بزدلی سے نہیں بلکہ جرت سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت خیال ہے، لیکن بھوکے بچوں اور مرتے ہوئے مویشیوں کے سامنے یہ ایک کھوکھلا نعرہ لگتا ہے۔ عزت کس کام کی اگر آپ اسے دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہ رہیں؟ آپ آزمائش کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس آزمائش کی قیمت کون ادا کر رہا تھا؟ ارطغرل اکیلا نہیں بلکہ قبیلے کا ہر مرد، عورت اور بچہ اس کی قیمت ادا کر رہا تھا۔ اصولوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن قیادت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے فیصلوں کے نتائج کا پورا ادراک کیا جائے۔ اور نتائج کیا تھے؟ ایک طرف سلجوکی کمانڈر کاراتویگر کھلی دھمکی دے کر گیا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو سلیمان شاہ، وہ ریاست کی طاقت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ دوسری طرف صلیبی تھے، ایک منظم اور بے رحم فوجی قوت جو اپنے قیدیوں اور سپاہیوں کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ارطغرل کے ایک فیصلے نے قبیلے کو دو چکیوں کے پاٹوں کے بیچ پیس دیا۔ کیا ایک رہنما کا کام اپنے لوگوں کے لیے راستے بنانا ہوتا ہے یا ان کے لیے راستے بند کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کیا خطرات کی سنگینی پر کیوں زور دے رہی ہیں، اور یہ واقعی خطرناک صورتحال تھی، لیکن کیا اس سے پہلے حالات محفوظ تھے؟ منگولوں کا خطرہ تو پہلے دن سے موجود تھا، قید سالی تو پہلے سے ان کی جان لے رہی تھی۔ خاموش بیٹھنے سے یا کسی طاقتور کے آگے جھک جانے سے ان کی مشکلات ختم نہیں ہو جاتیں۔ ارطغرل کے عمل نے انہیں ایک نیا مقصد دیا، لڑنے کی ایک وجہ دی۔ اس نے قبیلے کے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ بزدلی اور مسلحت پسندی سے جو امن ملتا ہے وہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، قبیلے میں کردغلو جیسے لوگ بھی تھے جو حلب کے امیر کی پناہ میں جانے کو ایک محفوظ راستہ سمجھ رہے تھے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اپنی آزادی اور خود مختاری کو ایک طاقتور حکمران کے قدموں میں رکھ دینا۔ ارطغرل نے جو راستہ چنا وہ مشکل ضرور تھا، لیکن وہی عظمت کا راستہ تھا، خود انحصاری کا راستہ تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ کائی صرف اپنی بقا کے لیے نہیں لڑتے بلکہ ایک بڑے مقصد یعنی انصاف کے لیے لڑتے ہیں۔ عظمت کا راستہ، اپنے لوگوں کے لاشوں سے ہو کر تو نہیں گزرنا چاہیے۔ آپ کردغلو کی بات کر رہے ہیں، چلیں ایک لمحے کے لیے اس کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں۔ کردغلو جو ہمیشہ سے سلیمان شاہ کی قیادت کو چیلنج کرتا رہا ہے اور ایک زیادہ عملی اگرچہ کم خود مختار راستہ اپنانے کا حامی رہا ہے، وہ حلب کے امیر کے ساتھ اتحاد کو ایک محفوظ راستہ سمجھتا تھا۔ کیا اس کی بات میں بالکل وزن نہیں تھا؟ قبیلے کو فوری طور پر پناہ، خوراک اور تحفظ کی ضرورت تھی۔ حلب یہ سب مہیا کر سکتا تھا، لیکن ارطغرل کے اس ایک اقدام نے قبیلے کو اندر سے بھی توڑ دیا۔ اس کا اپنا سگا بھائی گنڈوگدو اس کے خلاف ہو گیا، قبیلے کے بزرگ تقسیم ہو گئے۔ ایک رہنما کا کام صرف باہر کے دشمنوں سے لڑنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر کو متحد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ ارطغرل کے اس فیصلے نے قبیلے کے اتحاد میں وہ دراڑیں ڈال دیں جو بیرونی خطرات سے کہیں زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی تھیں۔ جب آپ کا اپنا بھائی آپ سے کہے کہ اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو ان معصوم لوگوں کا خیال کر لو، تو ایک رہنما کو رک کر سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں اس کی بہادری خود غرضی تو نہیں بن رہی۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن کیا اتحاد اصولوں پر سمجھوتا کر کے حاصل کیا جانا چاہیے؟ اگر سلیمان شاہ کردغلو کی بات مان کر حلب چلے جاتے تو وہ ایک امیر کے ماتحت ہو جاتے، ان کی تقدیر کے فیصلے حلب کے دربار میں ہوتے۔ کیا یہ وہ مستقبل تھا جو وہ اپنی نسلوں کو دینا چاہتے تھے؟ ارطغرل نے جو کیا اس نے قبیلے کے مستقبل کی بنیاد رکھی۔
اس نے ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھا جو کسی کی جاگیر نہ ہو بلکہ انصاف کی بنیادوں پر قائم ہو۔ رہی بات اندرونی اختلاف کی، تو قیادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ایک ویژن پیش کریں اور لوگوں کو اس پر قائل کریں۔ ہر بڑے فیصلے پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عظیم قومیں وہی بنتی ہیں جو مشکل وقت میں اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہیں۔ ارطغرل نے وقتی سلامتی پر دائمی عزت کو ترجیح دی۔ اس نے قبیلے کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلا نہیں بلکہ انہیں اپنی تقدیر خود لکھنے کا موقع دیا۔ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ تقدیر خود لکھنے اور خودکشی کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اس وقت قبیلہ جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ وسائل تھے نہ اتحادی۔ قیادت کا مطلب صرف بڑے خواب دیکھنا نہیں بلکہ ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے زمینی حقائق کو سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں سفارتکاری اور حکمت عملی زیادہ مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتے تھے۔ وہ کارا توئیگر کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، کوئی درمیانی راہ نکال سکتا تھا، صلیبیوں سے مذاکرات کا کوئی راستہ تلاش کر سکتا تھا، لیکن اس نے تلوار کا انتخاب کیا کیونکہ یہ آسان راستہ تھا۔ بات چیت کے لیے صبر، حکمت اور جھکنا پڑتا ہے، جبکہ تلوار اٹھانے کے لیے صرف جوش چاہیے۔ خود ارطغرل کو اپنے فیصلے کے بوجھ کا احساس تھا۔ جب وہ اکیلے میں خود سے کہتا ہے، مشکل کھڑی کر دی میں نے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے مگر میرے لوگ تو بے قصور ہیں، تو یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے لوگوں کو ایک ایسے خطرے میں ڈالا ہے جس کے وہ ذمہ دار نہیں تھے۔ ایک اچھا رہنما اپنے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرتا، انہیں مشکلات سے نکالتا ہے۔ لیکن آپ اس مفروضے پر بات کر رہی ہیں کہ کوئی محفوظ راستہ موجود تھا؟ کیا قارا توئیگر جیسا متکبر اور ظالم کمانڈر سفارتکاری سے مان جاتا؟ کیا صلیبی جو اپنے قیدیوں کو جانوروں کی طرح بیچنے جا رہے تھے ان سے رحم کی توقع کی جا سکتی تھی؟ بعض اوقات فیصلہ کن اقدام ہی واحد راستہ ہوتا ہے۔ ارطغرل نے جو کیا وہ اس کے کردار، اس کی تربیت اور اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ جیسا کہ اس کی ماں نے کہا، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، میرا بیٹا کبھی کسی مظلوم پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جذباتی فیصلہ ضرور تھا، لیکن یہ اس کے وجود کی سچائی تھی۔ ایک غیر یقینی مستقبل کے خوف سے حال میں ہو رہے ظلم کو قبول کر لینا ایک بڑی کمزوری ہے۔ اس نے کمزوری نہیں، طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ ایک قائی قبیلہ ایک زندہ قبیلہ ہے جس میں انصاف کے لیے لڑنے کی ہمت ہے۔ لیکن ایک رہنما کو اپنی فطرت سے بلند ہو کر اپنے قبیلے کے اجتماعی ضرورت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کی فطرت بہادر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے قبیلے کی ضرورت اس وقت بقا تھی۔ اس نے اپنی فطرت کی تسکین کے لیے پورے قبیلے کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ اس نے ایک ایسا بوجھ اپنے لوگوں پر ڈال دیا جسے اٹھانے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ قیادت کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ذاتی خواہشات اور آپ کے لوگوں کی اجتماعی بھلائی میں تصادم ہو تو آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ارطغرل نے اپنی بہادری کے تصور کو ترجیح دی۔ اس کا یہ اقدام چاہے کتنا ہی نیک نیت کیوں نہ ہو، ایک اسٹریٹجک غلطی تھی جس کے نتائج پورے قبیلے کو بھگتنا پڑے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ اس بحران سے نکل آئے، لیکن ایک رہنما کو اتفاق اور قسمت پر نہیں بلکہ ٹھوس منصوبہ بندی اور دور اندیشی پر انحصار کرنا چاہیے۔ یہ قائی قبیلے کی روح اور ان کی تقدیر کی حقیقی عکاسی کرتا ہے۔ اس نے وقتی سلامتی اور آرام پر دائمی عزت اور ایک عظیم مقصد کو ترجیح دی، اور یہ ثابت کیا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہی ایک سچے رہنما کی پہچان ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اور میرا موقف یہی ہے کہ یہ فیصلہ اگرچہ بہادرانہ تھا لیکن حکمت سے خالی اور غیر ذمہ دارانہ بھی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کی نازک اور خطرناک صورتحال کو یکسر نظر انداز کیا اور انہیں ایک ایسے مہلک تصادم کی طرف دھکیل دیا جس سے آسانی سے بچا جا سکتا تھا۔ قیادت کا امتحان صرف بہادری دکھانے میں نہیں بلکہ مشکل اور ناموافق حالات میں اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کی صلاحیت میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ قیادت کی نوعیت پر ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ کیا ایک رہنما کو ہر قیمت پر اصولوں اور نظریات پر قائم رہنا چاہیے، چاہے اس سے اس کے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے؟ یا اس کی اولین ترجیح اپنے لوگوں کی بقا ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے اسے اپنے اصولوں پر وقتی طور پر سمجھوتا ہی کیوں نہ کرنا پڑے؟ اس مواد میں غور و فکر کے اور بھی بہت سے پہلو موجود ہیں اور حتمی نتیجہ اخذ کرنا ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔
آج ہم ایک تاریخی ڈرامے کی دوسری قسط پر بات کر رہے ہیں۔ یہ قسط قبیلے کے ایک بہادرانہ لیکن بہت خطرناک فیصلے کے بعد کے حالات پر مبنی ہے۔ بالکل، اور اس قسط نے ایک زبردست بحران کی بنیاد رکھی ہے، مطلب ایک ایسا فیصلہ جو ایک ہی وقت میں صحیح بھی لگتا ہے اور تباہ کن بھی۔ ہاں، تو اب سوال یہ ہے کہ اس بنیاد پر ایک ایسی کہانی کیسے تعمیر کی جائے جو ناظرین کو آخر تک اپنی گرفت میں رکھے؟ اور میرے خیال میں گرفت کی بات کریں تو پہلا مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ قسط کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تناؤ کو مسلسل برقرار رکھنے کے بجائے اسے بار بار توڑا جاتا ہے۔ بالکل۔ جب بھی کوئی اہم تناؤ سے بھرا منظر آتا ہے، جیسے کارا توئی گار کی دھمکیاں یا قبیلے کی مجلس میں وہ گرما گرم بحث، تو اس کے فوراً بعد ہم ذاتی اور پرسکون لمحات میں چلے جاتے ہیں، جیسے حلیمہ اور ارتھروگل کی رومانوی گفتگو۔ ہاں، یا گوکچا اور آئز کی شادی کی باتیں وغیرہ۔ اس سے ناظرین کو ایک طرح کی جذباتی وپلش محسوس ہوتی ہے نا؟ سارا بنایا ہوا دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک پریشر کوکر کو بار بار ٹھنڈا کر رہے ہوں۔ تناؤ بنتا ہے اور پھر آپ اسے ایک پرسکون منظر دکھا کر باہر نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ ان ذاتی لمحات کے ہونے میں نہیں ہے، یہ کرداروں کی گہرائی کے لیے ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ ان کے مرکزی بحران سے مکمل طور پر کٹے ہونے میں ہے۔ وہ ایک الگ دنیا میں ہو رہے ہیں جہاں قبیلے پر منڈلاتی تلوار کا کوئی سایہ ہی نہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان ذاتی مناظر کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ ایکشن اور تناؤ برقرار رہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہٹانا حل نہیں ہے۔ اچھا۔ حل یہ ہے کہ مرکزی کہانی کے تناؤ کو ان ذیلی کہانیوں میں بھی شامل کیا جائے، انہیں بھی مرکزی بحران کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ ہر منظر، چاہے وہ کتنا ہی ذاتی کیوں نہ ہو، اسے کسی نہ کسی طرح مرکزی خطرے سے جڑا ہونا چاہیے۔ یہ دلچسپ ہے، یعنی محبت اور ذاتی باتیں بھی خطرے کے سائے میں ہونی چاہیے۔ تو اس کو عملی طور پر کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ آئیے اسی منظر کو دیکھتے ہیں، گوکچا اور آئکز والا۔ ابھی وہ شادی اور مستقبل کے خوابوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ یہ منظر پیارا ہے لیکن غیر متعلقہ محسوس ہوتا ہے نا؟ ہاں، بالکل۔ تو اس کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے خوابوں پر موجودہ خطرے کا سایہ ڈالا جائے۔ تصور کریں کہ آئکز کہتی ہے، ہم اپنے نئے خیمے کو کیسے سجائیں گے؟ اور گوکچا جواب دیتی ہے، پہلے یہ تو سوچ لیں کہ کیا ہمارے پاس کل کوئی خیمہ ہوگا بھی یا نہیں۔ اوہ، یہ تو بہت فرق ڈال دے گا۔ بالکل، یا شاید آئگس کہے، شادی تو ہو جائے گی مگر کیا ہم اس نئے گھر میں ایک رات بھی سکون سے سو سکیں گے؟ اس ایک تبدیلی سے ان کا خوف، ان کی کمزوری، قبیلے کا خطرہ سب ایک ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بات پسند آئی۔ اس طرح ان خواتین کے کردار صرف رومانوی دلچسپیوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ بھی مرکزی بحران کا ایک فعال حصہ بن جاتی ہیں۔ اور ان کی گفتگو قبیلے کے عام لوگوں کے خوف کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ بہت بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہی اصول ارطغرل اور حلیمہ کے منظر پر بھی لاگو ہوتا ہوگا؟ بالکل، ان کا رشتہ تو اس قسط کا جذباتی مرکز ہے، لیکن ان کی گفتگو کو صرف محبت کے اظہار تک محدود رکھنے کے بجائے اسے ان کے مشترکہ خطرے سے جوڑ دیں۔ کیسے؟ حلیمہ یہ کہہ سکتی ہے، تم نے بہادری دکھا کر مجھے اور میرے خاندان کو بچا لیا، لیکن تمہاری اس بہادری کی قیمت اب تمہارا پورا قبیلہ ادا کر رہا ہے۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن ڈری ہوئی بھی ہوں۔ واہ! اب ان کا رشتہ صرف دو لوگوں کی محبت نہیں رہتا، بلکہ دو دنیاؤں کا ٹکراؤ بن جاتا ہے، ایک طرف اصول اور دوسری طرف بقا۔ ان کا رومانس زیادہ پرخطر اور فوری اہمیت کا حامل محسوس ہوتا ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کہانی میں کوئی بھی منظر چھٹی پر نہیں جا سکتا۔ ہر کردار، ہر بات چیت کو مرکزی بحران کی تپش محسوس کرنی چاہیے۔ بالکل۔ ہاں، اور یہ تناؤ صرف بیرونی خطروں سے ہی نہیں بلکہ قبیلے کے اندر کی سیاست سے بھی جڑا ہے، جو میرے خیال میں ہمارا اگلا اہم نقطہ ہے۔ بہترین منتقلی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبیلے کو درپیش بیرونی خطرات اور اندرونی اختلافات دو الگ الگ کہانیاں ہیں جو ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ دو متوازی پٹریاں ہیں جنہیں ایک دوسرے سے ٹکرانا چاہیے۔ قسط میں قحط، منگولوں کا خوف اور کرا توئی گار کی دھمکی جیسے بیرونی مسائل الگ سے دکھائے گئے ہیں، اور دوسری طرف کردغلو کی سازشیں اور گندگدو کی ناراضگی جیسے اندرونی مسائل ایک الگ ٹریک پر چل رہے ہیں۔ ہاں،
गुंदो गोदुवल से कहता है कि तुमने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जुमला है, हम इसका अमली असर नहीं देखते। तो इस ताल्लुक को कैसे मजबूत किया जाए कि वो सिर्फ अल्फाज तक महदूद ना रहे? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हर अंदरूनी बहस को बैरूनी खतरे के पैमाने पर परखा जाए। हर किरदार का रद्द-ए-अमल उसकी ज़ाती बका और ख्वाहिशात से जुड़ा हो। मिसाल के तौर पर आइए मजलिस यानी दीवान के मंजर को देखते हैं। अभी वहाँ हिजरत पर एक अमूमी बहस हो रही है। इसे ज्यादा गहरा करने के लिए कर्दोगलू जैसे किरदार को अर्तुगरुल के अमल को सुलेमान शाह की क़यादत पर हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, वो ये कह सकता है, सरदार के बेटे ने जज्बात में आकर पूरे कबीले को दांव पर लगा दिया है। ये साबित करता है कि अब हमें ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो दिल से नहीं दिमाग से फैसले करे। यानी अर्तुगरुल का फैसला अब सिर्फ उसकी ज़ाती गलती नहीं रहा, बल्कि ये कबीले में ताकत की तब्दीली का एक सियासी हथियार बन गया है। बिल्कुल, कर्दोगलू अपनी ख्वाहिश को कबीले की भलाई का लिबादा पहना रहा है। सही। इस तरह बैरूनी खतरा अंदरूनी इख्तिदार की जंग को हवा दे रहा है, और यही उसूल गुंदुगदू के किरदार पर भी लागू होता है। इसका गुस्सा अभी एक बड़े भाई की डांट जैसा लगता है। हाँ, लेकिन अगर उसका गुस्सा उसके बाप होने के खौफ से जुड़ा हो तो तसव्वुर करें कि वो अर्तुगरुल से अकेले में कहता है, तुमने इन 3 लोगों की जान बचा ली, शाबाश, लेकिन कल जब कारा तोएगार हमारे बच्चों के सर कलम करेगा तो क्या तुम्हारी बहादुरी उनकी जान वापस लाएगी? ओह, मैं अपने बेटे की आंखों में खौफ देख रही हूँ और इसका जिम्मेदार तुम हो। ये तो किरदार को बिल्कुल बदल देगा। अब वो सिर्फ एक मुखालिफ भाई नहीं, बल्कि एक खौफजदा बाप और मुस्तकबिल का सरदार है जो अपने लोगों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद है। और इससे नाजरीन उसके साथ हमदर्दी महसूस करेंगे, भले वो अर्तुगरुल के खिलाफ ही क्यों ना हो। इससे किरदार बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। और यही अच्छी कहानी की निशानी है ना? जब कोई भी किरदार मुकम्मल तौर पर सही या गलत ना हो और नाजरीन खुद कश्मकश में पड़ जाएं कि किसका साथ दें। बिल्कुल, अंदरूनी और बैरूनी खतरात को जोड़ने से दाओ सिर्फ कबीले की बका का नहीं रहता, बल्कि रूह और उसूलों की बका का भी बन जाता है। ये दिलचस्प है कि हमने गोंदोगदो के अंदरूनी कश्मकश को गहरा करने की बात की, क्योंकि हमारा मरकजी किरदार अर्तुगरुल खुद इस किस्म के शक को शुबह से बिल्कुल पाक नजर आता है। और यही मेरा तीसरा नुक्ता है। अर्तुगरुल के किरदार में अंदरूनी कश्मकश की कमी है। वो अपने फैसले पर इतना अटल है कि एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता कि शायद वो गलत हो। वो कहता है, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। हाँ, वो एक मिसाली हीरो है, लेकिन मिसाली हीरो अक्सर बोरिंग होते हैं। सही कहा। एक किरदार उस वक्त दिलचस्प बनता है जब उसे अपने उसूलों की कीमत चुकानी पड़ती है। अभी अर्तुगरुल को कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ रही, वो सिर्फ दूसरों की तनकीद का जवाब दे रहा है। तो हमें उसे नाकाम होते हुए दिखाना होगा, या कम से कम उसे ये खौफ दिलाना होगा कि उसका सही फैसला भयानक गलत नताइज ला सकता है। बिल्कुल, मुकम्मल नाकामी ज़रूरी नहीं, लेकिन नताइज का सामना करना ज़रूरी है। इसके 2 मुमकिना तरीके हो सकते हैं। एक ज़्यादा ड्रामाई तरीका है। वो क्या है? हो सकता है कि जिन कैदियों को उसने बचाया है उनमें से कोई एक, शायद हलीमा का वालिद, कबीले के लिए एक गैर मुतवक्के खतरा साबित हो सकता है कि उसका कोई ऐसा राज हो जो कबीले को सलूबियों या किसी और दुश्मन के साथ बराह रास्त जंग में धकेल दे। ये क्लासिक ट्रोजन हॉर्स वाली सूरत हाल है। जी, तब अर्तुगरुल को ये एहसास होगा कि मासूमियत इतनी सादा नहीं होती जितनी वो समझता है। उसका नेकी का अमल एक बड़ी तबाही का पेशखैमा बन जाएगा। ये उसके फैसले पर बराह रास्त सवाल उठाती है, लेकिन क्या उसका कोई ज्यादा लतीफ, ज्यादा नफसियाती तरीका भी है? जरूर, और मेरे ख्याल में वो ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसा मंजर शामिल करें जहां अर्तुगरुल रात को अकेले कबीले में घूम रहा हो। वो किसी बहस में नहीं है, किसी को जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ देख रहा है। सिर्फ देख और सुन रहा है। वो एक खेमे के पास से गुजरता है और एक माँ को अपने बच्चे को ये कहते हुए सुनता है, सो जाओ वरना अर्तुगरुल के लाए हुए दुश्मन तुम्हें ले जाएंगे। ये को बहुत गहरा असर डालेगा। बिल्कुल। फिर वो कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखता है जहाँ वो लकड़ी की तलवारों से अपने ही खेमों को जलाने का खेल खेल रहे हैं। कोई उस पर चीख नहीं रहा, कोई उससे बहस नहीं कर रहा, लेकिन पूरे कबीले का खौफ उस पर खामोशी से हमलावर हो रहा है। हाँ,
یہ لفظی تنقید سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جب وہ اپنے لوگوں کی آنکھوں میں، ان کی سرگوششوں میں، ان کے بچوں کے کھیلوں میں اپنے فیصلے کا نتیجہ دیکھے گا، تب اسے اپنے اصولوں اور اپنے لوگوں کی تکلیف کے درمیان حقیقی کشمکش کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا ایک اصول پر قائم رہنا اتنی تکلیف کے قابل ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ایک ہیرو کو ایک عام انسان سے ممتاز کرتا ہے۔ اس منظر کے بعد جب وہ کہے گا میں نے صحیح کیا، تو اس کے الفاظ میں یقین کے ساتھ ساتھ ایک بوجھ بھی ہوگا جو اس کے کردار کو بے پناہ گہرائی دے گا۔ یہ واقعی کردار کو ایک نئی جہت دے گا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہانی کو مزید پر اثر بنانے کے لیے 3 اہم شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ کہانی کے تنوع کو مسلسل برقرار رکھا جائے، اور ایسا کرنے کے لیے ہر ذیلی کہانی، چاہے وہ رومانوی ہو یا ذاتی، اسے مرکزی بحران کے خطرے سے جوڑا جائے۔ کوئی بھی منظر محفوظ پناہ گاہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، قبیلے کے اندرونی اختلافات اور بیرونی خطرات کو 2 الگ الگ کہانیوں کے طور پر پیش کرنے کے بجائے انہیں آپس میں بن دیا جائے۔ بالکل، یہ دکھایا جائے کہ بیرونی دباؤ اندرونی دراڑوں کو کیسے وسیع کرتا ہے، اور اندرونی سیاست بیرونی خطرے کو کیسے مزید خطرناک بناتی ہے۔ اور تیسرا، ہمارے مرکزی کردار ارطغرل کو ایک بے عیب ہیرو کے خول سے باہر نکالا جائے۔ اسے اپنے فیصلوں کے غیر متوقع اور تکلیف دہ نتائج کا سامنا کروایا جائے، تاکہ وہ اپنے اصولوں کے بوجھ کو محسوس کرے اور ایک گہرے اندرونی کشمکش سے گزرے۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے یہ قسط نہ صرف ناظرین کو اپنی گرفت میں رکھے گی، بلکہ کرداروں کو بھی زیادہ پیچیدہ، قابل ہمدردی اور یادگار بنائے گی۔ ہم آپ کے کام کے اگلے ورژن کا جائزہ لینے کے منتظر رہیں گے۔